السلام علیکم۔ امیر عبداللہ اور عمر بن حفصون، یہ واقعہ البیان المغرب، نفحۃ طیب اور الکامل فی التاریخ میں تفصیلاً مذکور ہے۔ امیر عبداللہ بن محمد سن 275 ہجری تا 300 ہجری اندلس کے حکمران رہے، یعنی بمطابق 888 عیسوی تا 912 عیسوی آپ کا دور حکومت تھا۔ اور چونکہ آپ اپنے بھائی منذر بن محمد کی ہنگامی وفات کے پیش نظر ہنگامی طور پر تخت نشین ہوئے تھے، لہذا ابتدا میں چند بغاوتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ اب ان بغاوتوں سے جب آپ نبردآزما ہو چکے اور اب سلطنت کسی حد تک مضبوط ہو گئی، تو اچانک ایک نئی بغاوت نے سر اٹھایا۔ یہ تھا اندلس کے جنوبی حصے میں رندا نامی علاقے کے اندر رہنے والا ایک نو مسلم عمر بن حفصون۔ عمر بن حفصون تھا کون؟ عمر بن حفصون ایک زمیندار کاشتکار باپ حفص کا بیٹا تھا۔ حفص ان کا نام تھا، لیکن ان کی نیکی اور شرافت کی وجہ سے عزت کے طور پر لوگ ان کو حفصون کہا کرتے تھے۔ جناب حفصون انتہائی شریف، نیک اور پارسا انسان تھے، لیکن عمر بن حفصون ان کے بالکل برعکس تھا۔ وہ اوباش اور غلط قسم کے دوستوں کی صحبت میں پڑھ کے چوری چکاری وغیرہ کیا کرتا تھا۔ تنگ آ کر جب وہ نوجوان ہو گیا تو جناب حفص نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ اپنے چچا کے پاس چلا گیا۔ اس کے چچا نے اپنے 40 مزارع اس کے حوالے کر دیے۔ آہستہ آہستہ عمر بن حفصون نے ڈاکوؤں کا ایک گروہ بنا لیا۔ پھر بڑھتے وہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ وہ ریاست کے خلاف باغیانہ سرگرمیوں میں ملوث ہو گیا، لوگوں کو لوٹتا تھا اور سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچاتا تھا۔ تو امیر عبداللہ نے بہت بار کوشش کی کہ اس کی بغاوت کا خاتمہ ہو سکے اور اس کو جو ہے وہ سزا دی جا سکے، لیکن امیر عبداللہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہوئے۔ اب ادھر لیکن عمر بن حفصون نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مار لی کہ جب اس کا عروج انتہا کو پہنچ گیا، بہت شدید اس کو طاقت حاصل ہو گئی، تو اس نے اچانک اپنا مذہب بدل لیا۔ وہ چونکہ نو مسلم تھا، پیدائشی مسلمان تو تھا نہیں، نو مسلم تھا، لہذا اس نے اپنا مذہب دوبارہ بدل لیا، یعنی وہ اسلام سے عیسائیت میں منتقل ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا اور اس نے اپنا نام سیموئل رکھ لیا۔ یہ اس کی سب سے بڑی فاش غلطی تھی، کیونکہ ادھر اس نے نام تبدیل کیا، مذہب تبدیل کیا، تو اس کے جو گروہ میں مسلمان ساتھی تھے وہ سب اس سے الگ ہو گئے اور اس کی تعداد اور طاقت میں انتہائی کمی واقع ہوئی۔ اگرچہ اس سے امیر عبداللہ کو تو کوئی فائدہ نہ ہو سکا، کیونکہ اس کے باوجود بھی اس کی طاقت اتنی تھی کہ امیر عبداللہ اپنی زندگی میں اس پر قابو نہ پا سکے، لیکن پھر بھی آہستہ آہستہ عمر بن حفصون زوال پذیر ہوتا گیا۔ تو یہ تھا امیر عبداللہ کی دور حکومت کی ابتدا میں عمر بن حفصون کی بغاوت کے عروج کا ایک سبق آموز واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے تسلسل، یعنی امیر عبد الرحمن الناصر، خلیفہ عبد الرحمن الناصر کے دور میں اس کے خاتمے پر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔